حي على الفلاح. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو منع کیا ہے فساد سے۔ چونکہ دنیا، یہ کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی، بنایا، اس کائنات میں انسان کو بنایا اور انسان کے لیے معاشرہ ہونا ضروری ہے۔ انسان بغیر معاشرے کے نہیں رہ سکتا ہے۔ معاشرہ انسانی ضرورت ہے، اور یہ معاشرہ جو ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اس میں بگاڑ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اصلاح کی دعوت دی ہے، اصلاح کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے اصلاح کرنے والوں کی تعریفیں کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بے شمار مصلحین کو مبعوث فرمایا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فساد سے منع کیا ہے، مفسدین کے انجام سے ہمیں ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ مفسدین سے جو لوگ معاشرے کو بگاڑتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تبارک و تعالی مفسدین، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں اصلاح کے بعد فساد مچانے سے منع کیا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کے واقعات، قصص قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، بہت سارے اقوام کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ ان اقوام کا ذکر کیا جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب مسلط کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات کو، گزشتہ اقوام کے ان حالات کو بیان کرتے ہوئے ہمیں نصیحت کی ہے، ہمیں دعوت دی ہے کہ ان واقعات سے آپ سبق حاصل کرو، ان واقعات سے آپ نصیحت حاصل کرو۔ دنیا کا پہلا قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب نازل کیا وہ تھا قوم نوح۔ اس قوم پر عذاب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیلاب میں غرق کیوں کیا؟ اگر اس اصل بات کی طرف ہم دھیان دیں، بلکہ پورے عالم پر اگر ہم غور کریں، پورے دنیا پر، تو یہ معلوم ہوتا ہے ہر معاشرے کی اصلاح کی بنیاد وہ عقیدہ توحید ہے، اور ہر معاشرے کے فساد کی بنیاد جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید سے نکل کر شرک کی طرف جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کو عذاب کیا، سبب یہ تھا کہ انہوں نے
اس معاشرے کو شرک کے ذریعے سے بگاڑا، اور اس معاشرے میں ان لوگوں نے ان کے جو بڑے لوگ تھے، ان کے سادات تھے، اولیاء تھے، بزرگ تھے، ان کے شخصیات میں انہوں نے غلو کیا، اور یہی غلو ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اس قوم میں لوگ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اس قوم کے بڑے لوگ تھے، معززین تھے، عابد تھے، بزرگ تھے۔ ان لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا کر، ان کی شکلیں بنا کر پہلے نصب کی، پھر جب علم ختم ہو گیا تو لوگوں نے پھر انہی کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ سابقہ اقوام، ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کی جائے، عبرت حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع کیا ہے کسی مفسد کی اتباع سے، مفسد کی اطاعت سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، مفسدین کا راستہ جو ہے اس کو اختیار مت کرو، اس کی اتباع مت کرو۔ اور جب لوگ بگڑتے ہیں، لوگوں میں جب فساد پیدا ہوتا ہے، یہ زمین میں فساد کا سبب ہوتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے جب لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جو لوگوں کے کرتوت ہیں، جو لوگوں کے اعمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ جو یہ اقوام ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ باخبر کیا کہ جب انہوں نے فساد مچایا تو یہی فساد ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، جب انہوں نے زمین میں بہت زیادہ فساد مچایا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو کیا اس عذاب، اس فساد، اس بگاڑ کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا اس فساد نے ہی ان سب کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق یہ چیز باور کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے فساد سے منع کیا ہے۔ معاشرے میں فساد کی جو مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے چند صورتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم ان جو فساد اور بگاڑ کی یہ جو صورتیں ہیں ان سے بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے عیال کو محفوظ کریں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو محفوظ رکھیں۔ معاشرے میں سب سے بڑا فساد جو ہے، سب سے بڑا بگاڑ اور فتنہ جو ہے، وہ ہے اللہ کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہ شرک کیا ہے؟ مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ۔ شرک یہ ہے اللہ کی خصائص کو، اللہ کی خصائص میں سے کسی دوسرے کو برابر بنانا۔ عبادت کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، عبادت کسی اور کی جائے۔ عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، عالم الغیب کسی اور کو مانا جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے برابر اس غیر کو مانا جائے۔ مصائب، مشکلات سے بچانے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، دعائیں قبول کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔
انسان کی مصیبتوں آفتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور صاحب کو، کسی اور ذات کو یہ سمجھے کہ یہ بھی ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اس کا مطلب اس نے اللہ کی خصوصیت کو دوسرے میں اس کو شریک کر دیا، ان دونوں کو برابر بنایا، اللہ اور غیر کو اللہ کی خصوصیت میں برابر بنایا۔ اور دنیا کا یہ پہلا فساد اور سب سے بڑا فساد یہی ہے، اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑا اصلاح جو ہے، سب سے بڑا سدھار جو ہے، معاشرے کا سدھار، وہ عقید توحید کے بنیاد پر ہے۔ اگر ہم معاشرے کا سدھار کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ توحید کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمانے میں مبعوث ہوئے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو کہ اس قوم میں موجود نہ تھا۔ وہاں شرک تھا، وہاں قتل غارت تھا، وہاں ایک دوسرے کا مال چھینا اور زندہ بچیوں کو درگور کرنا، کتنے ایسے گناہ ہیں جو کہ اس زمانے میں موجود تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے منع نہیں کیا، زنا سے منع نہیں کیا، بدکاری سے منع نہیں کیا، چوری سے منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اسی میں کامیابی کا راز ہے، اور اسی کلمے میں معاشرے کے سدھار کا راز ہے۔ جب تک انسان اپنا عقیدہ درست نہ کرے، عقیدہ توحید درست نہ کرے، تب تک انسان معاشرے کا اصلاح یہ سوچنا ہی بے بنیاد ہے۔ اقوام عالم پر نظر دوڑا کر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں اصلاح کی بنیاد یہی عقیدہ توحید ہے، بگاڑ کی بنیاد یہی عقیدے میں خلل، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا دوسرے کے لیے ذبح کرنا، نظر و نیاز اللہ کے سوا دوسرے کے لیے رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یہ فساد کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی جاننا ہے تاکہ ہم شرک سے اجتناب کریں۔ اعرف الشر لا للشر لکن للتوقی، شر کو پہچانو، آپ لوگ توحید کو پہچانے، توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی پہچانا لازمی ہے تاکہ ہم شرک سے اجتناب کریں، شرک سے پرہیز کریں، شرک سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ بگاڑ کی، معاشرے میں فساد کی دوسری صورت جو ہے وہ ہے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سنت کے علاوہ کسی دوسرے کی بات ماننا، بدعت، خرافات، یہ ہے معاشرے کا بگاڑ۔ بدعت، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جس نبی پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مکمل فرمایا۔ اگر اب کوئی انسان یہ سمجھے نہیں مجھے کسی اور چیز کی حاجت ہے، ضرورت ہے،
مجھے کسی پیر کی، مرشد کی، ولی کی ضرورت ہے. جس طرح یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کسی چیز کو، کسی کو پیر بنانا لازمی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اب ان کے سوا کسی کی اطاعت اتباع اب لازمی نہیں ہے. ہمیں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں کامیابی ہے. ہمارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہی ہمارے لیے جنت کی راہ ہے. اب جب کوئی انسان بدعت اختیار کرے، اب کوئی انسان ایسی عبادت کرے جس کی دلیل رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو اس دین میں، جو انسان اس دین میں کوئی نئی چیز کو پیدا کرے گا وہ مردود ہے، وہ اس سے قابل قبول نہیں ہے. اور اس میں بہت بڑا نقص یہ ہے، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا متلاشی ہے، کسی بدعت پر وہ عمل کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیانت کی. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی نازل ہوئی آپ نے منو ان امت کو پہنچائی. کوئی خیر نہیں ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری اور رہنمائی نہ فرمائی ہو. کوئی شر نہیں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو. اب کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر اگر عمل کرے، کسی کی رائے پر اور کسی کے کہنے پر نبی کی سنت کو ٹھکرائے، تو یہ زمین میں ایک بہت بڑا فساد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فساد سے محفوظ رکھے. زمین میں فساد کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپس میں افتراق. اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومن مسلمانوں کو بائی بائی بنایا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. عقیدہ توحید، اس عقید توحید کی بنیاد پر ہم سب آپس میں بائی بائی ہوئے. عقید توحید کی وجہ سے مسلمانوں نے عصبیت کو چھوڑ دیا، اور یہ بنیاد ہے، یہی عقیدہ توحید. اب انسان اگر یہ آپس میں تفرق پیدا کرے، جدائی اختیار کرے، یہ بھی معاشرے کا بہت بڑا فساد ہے. اللہ تبارک و تعالی اس فساد سے بھی محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سارے اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور افتراق مت کرو، تفرق مت کرو، آپس میں بائی بائی بن کر رہو. فساد کی ایک صورت یہ ہے سحر کرنا، جادو کرنا. فساد کی ایک صورت یہ ہے لوگوں کے راستے بند کرنا. فساد کی ایک صورت یہ ہے فواحش، بدکاریوں کا اختیار کرنا. بلکہ فساد کی تمام صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذرائع کو بھی حرام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زنا کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا سے مراد یہ ہے اس کے اسباب جو ہیں وہ سب بھی حرام ہے، ان کے قریب ہی مت جاؤ. فساد کی صورت جو زمین میں ہے، معاشرے میں ہے، وہ ہے چوری کرنا،
किसी का माल छीनना, किसी का माल गस्ब करना, किसी का माल गस्ब करना, इसकी बेशुमार सूरतें हैं। जैसे रिश्वत लेना, जैसे किसी का माल कम तोलना, ये तो कम मेन तोल में कम करना। वैलुल लिल मुत्तफिफीन, ये जमीन में माशरे का बहुत बड़ा फसाद है। ये कौम शुएब में ये फसाद मौजूद था। उस कौम पर जो अजाब नाजिल हुआ, शिर्क के अलावा वो लोगों से पूरा लेते थे, जब देते थे तो कम देते थे। तो ये माशरे का फसाद है, बिगाड़ है। हमारे इस माशरे में चंद सालों से जो फसाद बढ़ रहा है वो ड्रग्स का फसाद, शराब नोशी, ऐसी चीजों का इस्तेमाल जो नशा आवर है, ऐसे अद्वियात का इस्तेमाल जो नशा आवर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन तमाम फसाद की सूरतों से मना किया है। और एक बड़ी अजीब सी बात यह है, बड़ा अजीब मामला है, हर जमाने में हर वक्त ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है जो कि मुफसिद है, जो कि फसादी है। जब हम उसे कहते हैं कि फसाद मत मचाओ, वो कहता तो हम तो मुस्लिह है। जो शिर्क की दावत देते हैं, जब हम तौहीद की दावत देते हैं, वो कहते हैं इनने बिगाड़ मचाया, इन्होंने फितना बर्पा किया, इनने तफरकाबाजी की। हम तो तौहीद की दावत देते हैं, उस कलमे की दावत जिस कलमे की दावत रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। व इदा कील लहुम ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता था जमीन में फसाद बर्पा मत करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो ये कहते हैं हम तो मुस्लिह है, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। फसादी कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं। जमीन में फसाद की एक बड़ी सूरत यह है कि जमीन माशरे में जो अमन है, इस अमन में बिगाड़ पैदा करना। और इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने हल्के, अपने इस जिले को, इसका अमन जो है, अमन एक अजीम नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अल्लाह तबारक व तआला ने कबीले कुरैश पर यह अजीम एहसान किया और इस एहसान को याद दिलाया। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, और अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में फरमाया अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, वो खौफ में जिंदगी बसर करते थे, परेशानी में जिंदगी बसर करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अमन अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्लिह बनाए और अल्लाह ताला हमें फसाद से नाजात दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।